بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے جس کا نام ہے پرانی موٹر۔ یہ ایک مزاحیہ نظم ہے۔ مزاحیہ شاعری میں عام سی بات کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کی آج تشریح کرتے ہیں، نیکسٹ پھر ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ یہ جو سارے مشکل الفاظ ہیں یہ ہم تشریح کے ساتھ ساتھ ان کے مشکل الفاظ بھی دیکھیں گے۔ پرانی موٹر کے شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری۔ تو سب سے پہلا شعر ہے، یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے، برے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے۔ دو طرفہ کہتے ہیں دوہری، ندامت شرمندگی، برے بازار لوگوں کے ہجوم والی مارکیٹ، ملامت برا بلا۔ جی تو اس شعر میں شاعر مزاحیہ انداز میں پرانی موٹر کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پرانی گاڑی ہو تو وہ ایسے چلتی ہے کہ جیسے اسے چلتے ہوئے شرم آ رہی ہو، وہ رک رک کر خراما خراما چلتی ہے۔ برے بازار میں تو اس کو چلانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ مجھے چلانا تمہیں ناکو چنے چبا دے گا۔ یہ چلانے والے کو برے بازار میں رسوا کر دیتی ہے، کبھی بیچ بازار میں رک جاتی ہے اور کبھی دھواں چھوڑ کر لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ یہ برے بازار میں رک کر راستہ بند کر دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے، بہن کی التجا ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، وفائے دوستاں بہر مشقت ساتھ چلتی ہے۔ التجا کہتے ہیں درخواست، وفائے دوست دوستوں کا اخلاص، مشقت محنت۔ جی تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر اس موٹر پر سفر کرنے لگے ہوں تو بہنیں یہی دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ راستے میں نہ رکے، ہم منزل پر پہنچ جائیں۔ مائیں اپنی اولاد سے محبت کی وجہ سے گاڑی کے چلتے رہنے کی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں اس گاڑی کی وجہ سے میری اولاد خوار نہ ہو جائے۔ اگر یہ گاڑی چلتی رہے اور راستے میں نہ رکے تو سمجھ جائے کہ یہ گاڑی دعاؤں سے چل رہی ہے، فرشتے اسے چلا رہے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اگر یہ گاڑی راستے میں رک جائے تو پھر یہ دوستوں کے اخلاص سے چلتی ہے۔ سارے دوست مل کر اسے دھکا لگاتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مشقت کر کے اسے گھسیٹ کر ورک شاپ تک لاتے ہیں۔ یوں یہ گاڑی دوستوں کی وفاداری کا امتحان بھی ہے کہ اس مشکل وقت میں کون دوست دھکا لگا کر اپنا حشر نشر کرتا ہے۔ آگے ہے، بہت کام اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے۔ خرابے کہتے ہیں خراب حال، انجن گاڑی چلانے والی مشین، زور طاقت دست ہاتھ۔ اس شعر میں شاعر پرانی موٹر کے بارے میں کہتا ہے کہ نئی گاڑیاں انجن کے بھروسے پر چلتی ہیں، مگر پرانی موٹر کا انجن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ اس خراب گاڑی کو چلانے کی اہلیت کھو بیٹھا ہے۔ اس گاڑی کا صرف انجن ہی خراب نہیں ہے بلکہ تمام پرزے بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ زنگ آلود گاڑی ہے، یہ بہت کم انجن کے بل پر چلتی ہے۔ اس کھٹارے کو دوستوں کے بازو کی طاقت چلاتی ہے، وہ مل کر زور لگاتے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یوں یہ گاڑی چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے، کبھی خالی خدا کے نام پر کھچوائی جاتی ہے۔ جوت کہتے ہیں جوڑنا، کھچوائی کھینچنا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ موٹر انجن کے زور پر نہیں چلتی کیونکہ اس کا انجن خراب ہے۔ بیلوں کو اس گاڑی کے آگے جوڑ دیا جاتا ہے، بیل اس گاڑی کو کھینچتے ہیں جیسے ہل چلانے کے لیے بیلوں کو جوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بازار میں اچانک بند ہو جاتی ہے، دوست احباب بھی قریب نہیں ہوتے، تب راہ گیروں کی منت کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کے واسطے بھائی اس گاڑی کو دھکا لگا دو تاکہ یہ سٹارٹ ہو جائے۔ بعض خدا ترس لوگ ڈرائیور کی حالت دیکھ کر بغیر کسی لالچ کے دھکا لگا دیتے ہیں، مگر ان کی بھی حالت کچھ دور تک جا کر غیر ہو جاتی ہے۔ آگے ہے، پکڑ کر بھیجی جاتی ہے جکڑ کر لائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے۔ پکڑ کہتے ہیں گرفت، جکڑ کسنا، موٹر گاڑی۔ اس شعر میں شاعر پرانی موٹر کی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ موٹر اگر کہیں سفر پر بھیج دی جائے تو کچھ دیر بعد لوگ اسے پکڑ کر دھکا لگا کر واپس لاتے ہیں، کوئی اسے رسیوں میں جکڑ کر کسی گاڑی کے ساتھ باندھ کر واپس لاتا ہے۔ لوگ اسے پھر بھی گاڑی کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل گاڑی جیسی ہے، حالانکہ گاڑی کا کام تو چلنا ہوتا ہے مگر یہ تو چلتی ہی نہیں ہے۔
قدم رکھنے سے پہلے لغزش مستانہ رکھتی ہے کہ ہر فرلانگ پر اپنا مسافر خانہ رکھتی ہے۔ یہاں پر لغزش کہتے ہیں غلطی، مستانہ مزیدار، فرلانگ میل کا 8واں حصہ، مسافر خانہ قیام کرنا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پرانی موٹر پر قدم رکھنا ایک مزیدار غلطی ہے۔ اسے شوخی شرارت کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ چلتی کم ہے، رکتی زیادہ ہے، لہٰذا آرام کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ ہر ایک فرلانگ چلنے کے بعد رک جاتی ہے۔ آپ وہاں قیام کر سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں کیونکہ مکینک کو بلانے اور اسے دوبارہ چلانے کے قابل بنانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ دم رفتار دنیا کا عجب نقشہ دکھائی دے، سڑک بیٹھی ہوئی اور آدمی اڑتا دکھائی دے۔ دم رفتار تیز چلنا، عجب انوکھا نقشہ حالت، سڑک بیٹھی سڑک پر گڑا پڑنا۔ اس شعر میں شاعر پرانی موٹر کا تذکرہ مزاحیہ انداز میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پرانی موٹر کو اگر تیز چلانے کی کوشش کی جائے تو دنیا کی حالت بگڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے وزن کی وجہ سے زمین میں گڑے پڑ جاتے ہیں کیونکہ آج کل سڑکوں کا عجیب حال ہے۔ اس کے تیز چلنے سے سڑک بیٹھ جاتی ہے اور آدمی اڑتا ہوا نظر آتا ہے، اتنے زور سے جھٹکا مارتی ہے کہ اسے چلانے والا اڑتا ہوا کہیں اور جا کر گرتا ہے کیونکہ اس کے شیشے بھی نہیں ہیں اور چھت بھی نہیں ہے، اس لیے آدمی اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ غم دوراں سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر۔ غم دوراں زمانے کا غم، نوبت وقت چکرا گئی گم گئی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پرانی موٹر کا چلانا اپنی شامت بلانا ہے۔ سڑکوں کے چکر کاٹ کاٹ کر اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ذرا سی چیز سے ٹکرا کر یہ گھومنے لگتی ہے، حتیٰ کہ اس کے سامنے مرغی بھی آ جائے تو مرغی سے ٹکرا کر یہ پوری کی پوری گھوم جائے گی۔ اس کا توازن خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کا انجن اپنی صلاحیت کھو چکا ہے، اس کی بریکیں بھی ڈھیلی ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ ہے، خجل اس سخت جانی پر ہے مرگ ناگہانی بھی، خداوندا نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانی بھی۔ خجل کہتے ہیں شرمندگی، مرگ موت، ناگہانی اچانک آنے والی، پرانی قدیم۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پرانی موٹر میں سفر کرنا صرف اور صرف شرمندگی کا باعث ہے کیونکہ یہ کب اور کس وقت بند ہو جائے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ اچانک آنے والی موت کی مانند ہے، جس طرح موت اچانک آتی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح پرانی موٹر بھی چلتے چلتے رک جاتی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی چیز اتنی بھی پرانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنے۔ لاسٹ ہے، کبھی وقت خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا، تھامے راہ رو کے شاید پھر بھی مشکل مقام آیا۔ خرام آیا کہتے ہیں چلنے کا وقت، سلام سلامتی، تھم رک جا، راہ رو مسافر، مقام جگہ۔ اس شعر میں شاعر طنزی انداز میں کہتا ہے کہ اس موٹر کو جب چلنے کے لیے تیار کیا جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر صاحب پنچر ہو چکے ہیں اور اللہ حافظ کا پیغام دے رہے ہیں۔ یوں چلتے چلتے یہ موٹر رک جاتی ہے اور پھر راہ چلتے مسافروں کو روکا جاتا ہے کہ پرانی موٹر پر پھر برا وقت آ گیا ہے، اب اس کا ٹائر بدلنا پڑے گا، اور راہ چلتے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، اے بھائی رک جاؤ، ہماری مدد کرو۔ یوں یہ پرانی موٹر کا سفر نہیں بلکہ آفتوں کو دعوت دینا ہے، کبھی انجن جواب دے دیتا ہے تو کبھی ٹائر میں سے ہوا نکل جاتی ہے۔ پرانی موٹر کے شاعر کا نام ہے سید ضمیر جعفری۔ امید کرتی ہوں یہ نظم آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، آپ لوگوں کو مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ایسا لفظ جس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔